تعظیم مصطفیٰ ہے تو پھر توجہ سے سوچیے۔ اور ہاں، اغیار اہل سنت کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، گوش نصیحت نیوش کر کے وہ اس جملہ پہ توجہ کریں، اور جملہ میرا یہ ہے، استدلالاً عرض کر رہا ہوں کہ رب اولا نے فرمایا میری تسبیح سے پہلے میرے نبی کی تعظیم کرو، تو اذان تسبیح خدا ہے، درود تعظیم مصطفیٰ ہے، تو گویا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ توجہ کیجیے، اذان تسبیح خدا ہے، درود تعظیم مصطفیٰ ہے، تو گویا جو سنی مؤذن اذان دینے سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہوتا ہے کہ تسبیح خدا سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا۔ واہ واہ واہ، بہت ماشاءاللہ۔ اذان تسبیح خدا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، بھنڈار کی آمد، بکی کی آمد، سونے کی آمد، مل کر بولو، جھوم کے بولو، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ علماء ذیشان تشریف فرما ہے، میں اپنی بات کو کلوز کی جانب لے کے جا رہا ہوں۔ اذان تسبیح خدا ہے اور درود تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، تسبیح خدا اذان سے پہلے جو مؤذن سنی تسبیح خدا اذان سے پہلے درود پاک پڑھتا ہے، وہ گویا کہ قرآن پاک پہ عمل کر رہا ہے کہ رب خود فرما رہا ہے کہ میری تسبیح سے پہلے میرے نبی کی تعظیم کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، سن تو مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ چنیوڑ کے ساتھ ایک علاقہ ہے ربوہ، اور ربوہ میں مسلمانوں کی مساجد بھی موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی مساجد بھی اس ایریا کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ جہاں ساتھ مرزائیوں کا مرکز ہے نا، اسی ایریے میں ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کی مساجد بھی ہیں۔ اب میں چلا تھا آپ نے کسی ایک مشن پہ، ایک معاملہ میں ریسرچ کرنا تھی مجھے، میں اس سلسلہ میں وہاں گیا تھا۔ تو ایک دوست چنیوڑ کے ہی تھے، مولانا صاحب، میں نے انہیں اپنے ساتھ ملایا اور اس ایریا میں ہم داخل ہو گئے۔ جب اس ایریا میں گئے نا تو نماز ظہر کا وقت قریب تھا، ساتھ ہی ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے سپیکر سے اذان کی آواز بلند ہونا تھی کیونکہ وقت قریب تھا ظہر کا۔ اذان دینے سے پہلے اس مؤذن نے وہاں پڑھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا یہ بات ہے، آیت مبارکہ پڑھی اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دینا شروع کر دی۔ میں حیران رہ گیا کہ یارو عجیب معاملہ ہے۔ پاکستان بھر کے کئی علاقوں میں میں گھوما پھرا ہوں۔ سپاہی مصطفیٰ کے دور میں جب پنجاب صوبہ کی نظامت تھی میرے پاس، تو اس دور میں پورے پنجاب میں تقریباً پھرا ہوں میں، اور پنجاب سے باہر بھی حاضری کا شرف مجھے ملا ہے، مگر پورے پنجاب میں یا پنجاب سے باہر باقی صوبوں میں اس ایریا کے علاوہ کسی اغیار اہل سنت کی مسجد سے اذان سے پہلے یہ آیت مبارکہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ مگر وہاں جب سنی نا تو میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب جس معاملہ میں نے جانا تھا نا، مرزائیوں کے مرکز میں ایک دو کتابیں لینا تھی جو عام طور پہ نہیں ملا کرتی تھی، وہ مرزائیوں کی ہی کتابیں تھیں اور حوالہ کے لیے مجھے درکار تھی۔ وہ کام کرنے سے پہلے میں مؤذن کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا حضرت، کس صحابی نے اذان سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی؟ بھائی مجھے بتائیے نا۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کس صحابی نے اذان سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی؟ بولا جی کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا نبی پاک نے کہیں فرمایا ہو؟ بولا جی نہیں۔ میں نے کہا جی اچھا آپ صرف مؤذن ہو؟ کہتے نہیں جی میں یہاں امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، اور آج اذان میں نے دی ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، پھر تو آپ عالم ہوئے؟ بولے جی جی الحمدللہ۔ میں نے کہا اچھا آپ عالم ہیں تو مجھے علمی طور پہ آپ بتائیے کہ ہاں کسی صحابی نے اذان سے پہلے اس آیت کا حکم نہیں دیا، مصطفیٰ کریم نے اذان سے پہلے اس آیت کا حکم نہیں دیا، تو مجھے بتا
اگر محبت مصطفیٰ میں اگر کوئی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے تو تمہارا فتویٰ کیوں آتا ہے؟ کیا بات ہے، بہت خوب. بھائی اس مقام پہ تمہارا فتویٰ کیوں آتا ہے؟ بولے جی میں تو اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. جو اذان سے پہلے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے وہ نبی سے محبت بھی کر رہا ہے، نبی کی عظمت بھی بتا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، بہت ہی اچھا ہو گیا. تو صاحبان محترم، صورتحال یہی کہ جو مصطفیٰ کریم کی عظمت، توقیر اور شان کے لیے درود پاک کے گجرے نچھاور کرتا ہے، ربیع الاول ہو یا ربیع الاول کے علاوہ نبی پاک کی میلاد کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے نبی کا وفادار امتی ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے نبی کا وفادار امتی ہے. کیا بات. دیکھیے بخاری اور مسلم میں سیاستہ کی معتبر دو پہلی کتاب ہے. بخاری اور مسلم صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاراکم من بعدی. نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک، واللہ انی لاراکم من بعدی، کہ میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ اپنے سامنے جیسے تمہیں دیکھتا ہوں نا، نبی پاک نے فرمایا اپنے سامنے جیسے تمہیں دیکھتا ہوں نا ایسے ہی پیچھے اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا. اب مسلم شریف کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بخاری شریف کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح کے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں نبی پاک نے فرمایا من بعدی کہ میں اپنے پیچھے اپنے بعد، تو وہ دونوں شارحین بخاری و مسلم اس نبی پاک کے فرمان مقدس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ من بعد سے مراد من بعد وفاتی ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے میں اپنی ظاہری حیات میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسے ہی اپنے وصال کے بعد بھی تمہیں دیکھوں گا. کیا بات. کہ من بعد سے مراد من بعد وفاتی ہے. شارحین مسلم و بخاری فرما رہے ہیں کہ اپنے وصال کے بعد بھی تمہیں دیکھوں گا. اچھا بھی جلاء الافہام میں ابن قیم جوزی نے اسی مفہوم کی حدیث پاک نقل کی ہے اور مقامات پہ بھی ہے. وقت کافی گزر گیا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اتنا عرض کیے دیتا ہوں. مطالع المسرات میں اور دلائل الخیرات میں یہ روایت موجود ہے. مصطفیٰ کریم کا فرمان مقدس اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، نبی پاک کا فرمان مقدس اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم اسی مفہوم میں جلاء الافہام کے اندر بھی موجود ہے. مصطفیٰ کریم کے سننے کے حوالہ سے میں جس روایت کی بات عرض کر رہا ہوں اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جو میری ذات پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. اچھا بھی آپ زیرک ترین انسان ہیں، ذہین و فطین ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا میرے جملے پہ. نبی پاک نے فرمایا کہ میں محبت سے پڑھا ہوا درود خود آواز کو سنتا ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا ہوں. بے شک. اب یہ فرمان مطلقاً ہے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا جو میرے مزار پہ آ کے میری ذات پہ درود پڑھے گا میں اس کی آواز تو سن سکوں گا اور اسے پہچان بھی سکوں گا. یہ نہیں فرمایا جو جدہ میں آ جائے، چلو وہ مدینہ کے قریب ہے، جدہ تک کی آواز کو میں سن سکتا ہوں اور پڑھنے والے کو پہچان بھی سکتا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی پاکستان کا بندہ ہو، چلو کراچی کبیر والا کی نسبت مدینہ طیبہ کے قریب ہے. نبی پاک نے کوئی حد متعین نہیں فرمائی، کوئی فاصلہ متعین نہیں فرمایا، کوئی وقت متعین نہیں فرمایا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کوئی میری ظاہری حیات میں میری ذات پہ درود پڑے گا تو میں سن لوں گا، میں جان سکوں گا. نہیں، مطلقاً فرمایا کوئی ظاہری حیات میں جس نے درود پڑھا نبی پاک نے اس کی بھی آواز سنی. محبت میں جس نے آپ کے وصال کے بعد پڑھا، چاہے جہاں سے بھی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں، پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. شرط محبت کی ہے. آپ سوچئے
جس کو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں پہچانتا ہوں، وہ نگاہوں میں ہوتا ہے تو پہچانتے ہیں۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ درود پڑھنے والا نگاہوں میں ہوتا ہے نا، تو مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اچھا بھی آئیے، حدیث پاک میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں، سیاستہ ہی کی کتاب ہے، اور غالباً صفحہ نمبر 100 کی یہ حدیث پاک ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک رب تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا میرے مزار پہ، قیامت تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی میرے مزار پہ، اور اس فرشتے کا کام کیا ہوگا کہ دنیا جہان میں جہاں سے بھی کوئی بندہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں بطور عقیدت، بطور محبت، بطور نذرانہ درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ درود کی آواز سن کر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں امتی کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اچھا ابھی آپ سوچئے، فرشتہ تو کھڑا ہے مدینہ میں اپنی شان کے مطابق نبی پاک کے مزار مقدس پہ، اور صاحبان تصوف کی زبان میں وہ فرشتہ مجاور مزار مصطفیٰ ہے۔ ہاں کیا بات ہے۔ بھائی صاحبان تصوف کی زبان میں وہ فرشتہ قیامت تک مجاور مزار مصطفیٰ ہے، خادم مزار مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ کریم ہے، تو صاحبان محترم وہ فرشتہ مدینہ میں ہے، چل کے کبھی کبیر والا میں نہیں آتا، وہ فرشتہ چل کے کسی اور علاقہ میں نہیں جاتا، وہ فرشتہ مدینہ طیبہ میں ہی نبی پاک کے مزار ہی پہ ہے، اور درود اگر کوئی بندہ کبیر والا سے پڑھتا ہے وہ فرشتہ یہاں کی آواز مدینہ طیبہ میں سن لیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات جب ہے۔ کوئی بندہ اونچی آواز میں پڑھے وہ تب بھی سن لیتا ہے، کوئی دھیمی آواز میں پڑھے تب بھی سن لیتا ہے، کوئی دل میں پڑھے وہ فرشتہ تب بھی سن لیتا ہے، وہ فرشتہ تب بھی سن لیتا ہے۔ یہ طاقت، یہ شان، یہ قدرت، یہ قوت سماعت اسے عطا کی ہے رب اولا نے، اور وہ فرشتہ مدینہ طیبہ میں ہو کر یہاں سے پڑھا ہوا درود سن لیتا ہے، اور امتی کا تحفہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں پیش کرتا ہے۔ اب پیش کیسے کرتا ہے وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں یوں نہیں عرض کرتا۔ بھائی امجد سلیمانی صاحب تشریف فرمائیں، آج جمعہ ان کی مسجد میں یہ بات میں نے وہاں بھی عرض کی تھی، انہوں نے سنی ہے نا، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ وہ فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں یوں نہیں عرض کرتا کیا کریم شاید شمال سے درود کی آواز آئی ہے، ایسے نہیں کہتا، یوں نہیں کہتا شاید مشرق سے آواز آئی ہے، شاید جنوب سے آواز آئی ہے، شاید پتہ نہیں کس مقام سے آئی ہے، بہرحال درود تھا آپ قبول فرما لیں، ایسے نہیں کہتا، شک والی بات نہیں کرتا۔ اچھا بھائی شک والا بات، جملہ شک والی بات تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام بھی کے بولتا ہے اور درود پڑھنے والے کے باپ کا نام بھی لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بارگاہ مصطفیٰ کریم میں امتی کا نذرانہ پیش کرنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام بھی بولتا ہے، درود پڑھنے والے کے والد کا نام بھی بولتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سوچیے، آپ میں کسے باشد کوئی بندہ کیا درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام بولتا ہے کبھی کوئی؟ نہیں۔ یا اپنے باپ کا نام بولتا ہے کبھی کوئی کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں، یوں نام لے کر آپ نے بھی اپنے باپ کا بھی، اور اس کے بعد کسی نے درود پڑھنا شروع کیا ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا، اپنا نام بھی کوئی نہیں لیتا، اپنے باپ کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، مگر فرشتہ پھر بھی جانتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کیا بات ہے۔ فرشتہ پھر بھی جانتا ہے، اور ہے بھی مدینے میں، چل کے یہاں بھی نہیں آتا۔ اللہ نے اسے اتنی قوت سماعت بھی دی ہے، اتنا درک بھی دیا ہے، بصیرت بھی دی ہے، بشارت بھی دی ہے، وہ رب اولا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس رب تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے اتنا مقام دیا ہے اس فرشتے کو۔ اب سوچئے
جو مجاور مزار مصطفیٰ ہے، جو خادم دربار مصطفیٰ ہے، اس کی شان اتنی ہے، مصطفیٰ کریم کی شان تو سارے لوگوں سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ کریم کی شان تو سارے لوگوں سے بلند ہے نا، تو جو خادم دربار مصطفیٰ ہے، جو مجاور مزار مصطفیٰ ہے، رب تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا ہے، اور وہ مقام جو رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیا ہے، یاد رکھیے دنیا میں ساری شانیں کسی کو ملی ہیں تو نبی کا صدقہ ملی ہے، بے شک بے شک مصطفیٰ کریم کا صدقہ ملی ہے۔ بے شک۔ یہاں آخری بات ایک عرض کر دوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے۔ تو یہ آخری بات ہے، توجہ سے سماعت فرما لیں اور بطور دلیل ہے۔ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے ساتھ، اور یہ قرآن نے بتایا ہے۔ بے شک 7 آسمانوں سے اوپر ہے جنت، سدرۃ المنتہا سے آگے 7 آسمانوں سے اوپر جنت، اور جہنم کا ہے 7 زمینوں سے نیچے۔ اب یہاں سے جو پہلا آسمان ہے نا، دارمی شریف میں موجود ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، اور کتابوں میں تفسیروں میں مفسرین نے علماء نے لکھا ہے 500 سال کی راہ ہے زمین سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کا سفر، دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال، 7 آسمان ہوئے، 7 5 3500 سال، استدلالً 500 سال آگے 400 سال کے سفر پہ ہے جنت، اور پھر 7 زمینیں، 7 زمینوں سے نیچے ہے جہنم۔ اب قرآن کہتا ہے جنتی کہیں گے ما سالہ کا کم فی سقر، جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ بھائی 7 آسمان اوپر جنت ہے، 400 سال کا فاصلہ، یہاں سے پہلا آسمان اتنی دور، بندہ جتنا اونچا چلا جائے، جتنا اونچا چلا جائے آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں سے 500 سال کا سفر، اور سوچئے 400 سال جنت کا سفر، 7 زمینوں سے نیچے جہنم۔ اچھا بھی جنت والے تو ہوں گے نا شان والے، بھائی وہ جنتی جو ہے نا جنت والے تو ہوں گے شان والے، مقام والے، عزت والے، عظمت والے، ہم سب کو اللہ پاک مرنے کے بعد جنت نصیب۔ آمین۔ بھائی جنت والے ہوں گے شان والے، مگر جو جہنم میں ہوں گے وہ تو باتوب ہوں گے نا، مغضوب ہوں گے نا، غضب میں ہوں گے نا، وہ گناہگار جہنم میں جائیں گے نا، تو وہ شان والے تو نہیں ہوں گے نا۔ مگر سوچئے رب کہتا ہے قرآن میں ہے جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، اتنے سفر پہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں جہنم میں کس عمل نے پہنچایا، اللہ اکبر۔ تمہیں جہنم میں کس عمل نے پہنچایا؟ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ بھائی جہنمی کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہمیں جہنم مل گئی۔ اب نماز کی فرضیت اپنے مقام پہ ہے، ہر مسلمان پہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے نماز ہونے کی نحوست سے محفوظ فرمائے، بغیر سے نماز پڑھانا کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دلیل جہاں میں یہ عمل کے حوالے سے بات کی، اب عقائد کے حوالے سے جو دلیل دینا چاہ رہا تھا وہ سماعت فرما لے۔ جہنمی جنت سے اتنی دور وہ جہنمی ہو کر جنتیوں کی آواز سن لیں گے، وہ جہنمی ہو کر جنتیوں کی آواز سن لیں گے۔ تو یاد رکھیے جو رب اپنی عزت سے، جو رب اپنی طاقت سے، اپنی شان سے جہنمیوں کے کانوں میں اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ اتنے سفر کی آواز سن لیں، تو یاد رکھیے یہ تو طاقت جہنمیوں کے کانوں کی ہے، مگر رب اولا نے
اپنے پیاروں کی شان جہانیوں سے زیادہ بنا دی۔ اچھا پھر عام پیارے تو عام پیارے رہے، جس کو بھی کوئی شان ملی ہے نا تو سب کو نبی پاک کے در سے خیرات ملی، بے شک بے شک، جس کو بھی جو شان ملی ہے مصطفیٰ کریم کے در سے خیرات ملی ہے۔ تو پھر ہاں جب رب تعالیٰ اپنی شان سے، قوت اعجازی سے عام لوگوں کو اتنی طاقت دیتا ہے تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو یہ شان دی ہے کہ امتی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، مصطفیٰ کریم اپنے مزار میں بھی سماعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں محبت سے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رب اولا ماہ میلاد کا صدقہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہم رب حب لی من الصالحین وما علی الا البلاغ المبین۔